بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نہ رکھنے کی سخت اور شدید وعدیں۔ رمضان المبارک کی ناقدری کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی عذر جیسے پان، سگریٹ وغیرہ کے نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے کہ کھلا اور اعلیٰ سڑکوں اور شہراہوں پر روزہ خوری کی بجائے، جیسے بعض علاقوں میں ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیے یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے اور اس کے قہر و غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں۔ ذیل میں حدیث طیبہ سے ماخوذ ذرا روزہ ترک کرنے کی چند وجہ ذکر کی جا رہی ہیں، جن کو پڑھ کر اس گناہ کی شدت کا کس قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کی اس بے ادبی سے اور اس جرم عظیم سے محفوظ فرمائے۔ پہلی وعید، اسلام کے ستون کو ضائع کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ روزہ دین اسلام کا ستون ہے اور اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا ہے، لہذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور اس کے ستون ہی کو پامال کر دیتا ہے۔ بس ایسے شخص سے دین کے دوسرے مال کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ دوسری وعید، روزہ نہ رکھنا کا فرانہ طرز عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی مضبوط کرے اور دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں جن پر دین اسلام کی اساس یعنی بنیاد قائم کی گئی ہے، جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تیسری وعید، روزہ ترک کرنے والا ساری زندگی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ چوتھی وعید، روزہ نہ رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا حقیقی دوست ہے اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا اور تیسرا جنابت کا غسل کرنا۔ 5ویں وعید ایک سخت اور عبرتناک عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے، یہاں تک کہ جب میں اس پہاڑ کے درمیان پر پہنچا تو میں نے بڑی سخت اور شدید آواز سنی۔ میں نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ جھرمیوں کی آہ بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایریوں کے بال لٹک رہے تھے اور ان کی باچھی کٹی ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لینے یعنی توڑ دینے کا یہ عذاب ہے تو بالکل سرے سے روزہ نہ رکھنے کا عذاب کس قدر ہوگا۔ 6ٹھی وعید، روزہ خوری امت کے ذلیل ہونے کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزے کو قائم رکھے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے روزے کو قائم کرنے میں جب امت کے اندر سستی اور کمزوری آ جائے اور یہ امت بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑنے لگ جائے، جیسا کہ آج کل بکثرت یہ دیکھنے میں آنے لگا ہے، تو اس امت پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ یہ 6 وعیدیں دھیان رکھے گیا۔ اللہ حافظ۔